10 بیویوں کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کسی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس اور چھوٹا بھائی بہت مفلس و نادار تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی و ناداری کے باعث عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبتیں سہیں، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار میں چلا گیا اور اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ دل میں کہتی ہے، اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب مجھ کو کون کھانے کو دے گا؟ وہ مومنہ اب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کرنے چلا گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ سوا آپ کے میرا کون سہارا ہے؟ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کرا لو، تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو جو کچھ تمہارے کھانے سے بچے دے دیا کرنا۔ غرض کہ وہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں سارا کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے طعنے دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دے دیتی۔ وہ وقت کی ماری اس کو کھا کر خدا کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو وہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اسی طرح مدت گزر گئی۔ رات بھر وہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن اس حالت میں وہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم باوضو اور باخلوص اس 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور میری بیٹیاں حضرت زینب، جناب کلثوم، فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ اور جناب سکینہ، مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبت جھیلنی پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں جھیلیں، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کی مصیبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم ان کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی، آمین۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی کہنا شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو اس کا شوہر میں مال و زر کے صحیح سالم اس کے دروازے پر آ گیا۔
اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا، بہت کچھ مال و زر لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی، چینی اور آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنوایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلائی۔ وہ مومنہ وہ نظر کے لڈو اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لیے۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا کہ میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس کا حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اس نے بھی خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو انہوں نے کہا، یا اللہ، اب میرا بھوک سے برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا کہ اسی کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازمت دلا دے گا۔ گھر میں تالا کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس مغرور عورت نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، ان کو کھا کر پانی پی لیں گے تو رستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے چنے کی بہت سی ٹہنیاں لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیں۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ وہ عورت بہت گھبرائی۔ وہ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ رستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے کھیت سے بہت سے گنے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، فوراً ہی چرہی بن گئے۔ وہ دونوں ان چیزوں کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ بامشکل تمام وہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر میں کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی کہ اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے آ۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ کھانا بچا تھا وہ ان لوگوں کو دے دیا۔ وہ لوگ کئی دنوں سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، خدا نے یہ کھانا کئی دنوں کے بعد دیا ہے، اسے کھا لیں۔ جیسے ہی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ وہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے رہیں، ہماری جان نکلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ کسی طرح رات گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، وہاں چل کر دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ خبردار نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوایا، ان لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کرو،
اور آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ شوہر بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، بادشاہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھی تو جس کھانے کو ہاتھ لگاتی ہے وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا، اتنا کھانا سب سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کر دیا، سارا کھانا سڑ گیا۔ غرض کے دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، اللہ کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض کے دونوں غسل کرنے لگیں۔ دونوں نے اپنے گہنے گلے سے چندن کے ہار کھوٹی پر ٹانگے، فوراً ہی کھوٹے سے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو تعجب ہوا۔ وہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن کے ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، جلدی سے یہاں سے چلیں، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ وہ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہ معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھ سے بیان کرو۔ زوجہ کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے کے لیے پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ تو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ تم 10 بیویوں کی کہانی سنو، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا اور بہت سا سامان و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں پکائیں، ان کا ملیدہ بنا کر لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور سب کو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر جیسے لڈو نہیں کھاتی۔ تمہاری بھاوج لڈو کو واپس لے گئی۔ مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے اور تبھی سے ہم پر یہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں۔ شوہر نے کہا، کمبخت، تو نے ایسا غرور اور تکبر کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی کہ اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہے، ہم کس چیز پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور نہر سے ریت نکال کر اس کے 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ باجازت جناب سیدہ و جناب زینب و ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو بیوی نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا مکان اپنی اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں اور اس کے نوکر کام میں مصروف ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسا بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح
آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح تمام مومنہ کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دن بہ دن مرادیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔